بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں روزے کی حالت میں خصوصی طور پر غیبت سے بچنے کی۔ غیبت کے معنی کیا ہیں؟ غیبت کے معنی ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا، اس کا ایسے ذکر کرنا یا اسے اس طرح یاد کرنا کہ اگر آپ اس کے سامنے ایسا ذکر کرتے اور اس کو اس طرح یاد کرتے یا اس کے بارے میں یہ بات کرتے تو اس کو برا لگتا۔ تو یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بیک بائٹنگ۔ اچھا، اس کو بیک بائٹنگ کیوں کہتے ہیں؟ بڑی دلچسپ بات ہے۔ بڑا میں نے ایک دفعہ اس پہ غور کیا، کسی بچے نے مجھ سے سوال کر لیا کہ بیک بائٹنگ کیا کہتے ہیں، تو اسی لمحے بڑا کلیئر اس کا کانسیپٹ مل گیا کہ دیکھیں، جب آپ کسی کے سامنے سے اس پر اٹیک کرتے ہیں تو وہ اپنا ڈیفینس کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ آپ کا ہاتھ روک سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ پیچھے سے اٹیک کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے آپ کو بچانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ جو بیک بائٹنگ ہے نا، کہ پیچھے سے جا کے کسی کو بائٹ کرنا، تو یہ بھی کمال کی بات ہے کہ ہم غور نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں ہم وہ بات کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی جسٹیفیکیشن اس کے پاس تھی، ہو سکتا ہے جس طرح ہمیں نظر آیا ہے، ہم نے سنا، وہ بات ویسے نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو آپ اس کے بارے میں ایسی بات کریں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں خاص طور پر غیبتیں کرنے والے ایسے ہیں جیسے انہوں نے روزہ رکھا ہی نہ ہو۔ قرآن پاک میں کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی، گویا وہ اس کا گوشت کھاتا ہے، بلکہ اس کا بھی گوشت نہیں کھاتا۔ اگر میں پوری آیت آپ کے سامنے پیش کروں، فرمایا غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، انسانی گوشت، مردہ انسان کا گوشت، اپنے بھائی کا گوشت، اتنی تکلیف دہ چیز ہے یہ۔ مگر جب ہم یہ بیک بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس لمحے ہمیں یہ بھول جاتا ہے۔ تو وہ چیز جو اللہ کو اتنی ناپسند ہے، خاص طور پر روزے میں گوسپس کرنا، بلا اسی لیے کہتے ہیں کہ روزہ دار کی خاموشی بھی تسبیح ہے، کہ اللہ نہ کرے بجائے اس کی کہ وہ روزے میں کوئی غلط باتیں کرے، بہتر ہے خاموش تنہائی میں چپ کر کے بیٹھا رہے۔ اب بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میری بیٹیوں نے روزہ رکھا ہے، تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اب پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے تو اب ان کا روزہ افطار کروایا جائے، تو جیسے ہمارے ہاں کچھ ٹریڈیشنلی بھی ہوتا ہے، روزہ خشائی کی جاتی ہے، افطار وغیرہ پہ سب کو بلایا جاتا ہے کہ بچوں نے پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے۔ جب انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں، بچیوں نے روزہ رکھا ہے ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو روزہ نہیں رکھا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سحری کی ہے اور اس وقت سے کچھ کھایا پیا نہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا روزہ نہیں ہے۔ اب وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے روزے کی حالت میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کی غیبتیں کی ہیں، تو گویا گوشت کھایا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے سامنے پیالے رکھے گئے، ان سے کہا گیا کہ آپ وومٹ کریں، قے کریں، تو جب انہوں نے قے کی تو اس میں سے تازہ بالکل فریش میٹ کے پیسز نکلے، جبکہ یہ افطار کا وقت تھا۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزے میں اپنی بھائیوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں، مقصد غیبت کرتے رہیں۔ یہ واقعہ اکثر ہم عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اوورآل جو تعلیمات ہیں، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ برائیوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں بھی برائی کو ترک نہیں کیا، بری بات کرنا نہیں چھوڑی، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ محض فاقہ کرے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزے صرف فاقہ ہیں، اور ان کی جو رات کی عبادت ہے وہ بس رت جگہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بد کلامی سے نہیں بچایا، جھوٹ سے نہیں بچایا، انہوں نے غیبتوں سے نہیں بچایا۔ تو ہم سب نے اس ماہ رمضان میں یہ عہد کرنا ہے کہ اپنے روزوں کی بھرپور حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی زبان سے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے ہماری یہ محنت اور روزے کا اجر ضائع ہو جائے۔ اور انشاءاللہ جب آپ کو رمضان میں یہ عادت ہو جائے گی
تو اللہ کی رحمت سے باقی دنوں میں بھی یہ برقرار رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غیبتوں سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔